ان ذرائع ابلاغ سے، اس میڈیا کے ذریعے سے دجال کا کام کیا ہوگا کہ وہ حق اور باطل کو خلط ملط کر دے گا، سچ اور جھوٹ کا امتیاز مشکل ہو جائے گا، حق کو سچ، سچ کو حق وہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اے مسلمانوں، دجال جس چیز کو پانی کہے گا وہ حقیقت میں آگ ہوگی، اور جس چیز کو وہ آگ کہے گا وہ حقیقت میں پانی ہوگا، مگر وہ پروپے گنڈے کے زور پر پانی کو آگ اور آگ کو پانی ثابت کر دے گا۔ چنانچہ ہمارے آقا اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں کیا کرتے تھے، ان میں سے 2 دعائیں آج کے حالات کے اعتبار سے ہر مسلمان کو ورد زبان رکھنی چاہیے۔ ایک دعا تو یہ کہ حضور اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم ارینی حقیقت الاشیاء کما ہی، اے اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت ویسے دکھا دے جیسے ان کی حقیقت ہے، ایسا نہ ہو کہ چیز کی حقیقت کچھ ہو میں اس کو کچھ اور سمجھتا رہوں۔ اور دوسری دعا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اے اللہ جو باطل ہے وہ مجھے باطل ہی دکھانا، اور جو حق ہے وہ مجھے حق ہی دکھانا، اور باطل سے بچنے کی توفیق دینا اور حق کی اتباع کی توفیق دینا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے مخیر حضرات اصحاب خیر، جن کو اللہ پاک نے ظاہری وسائل سے نوازا ہے، ان پر لازم ہے کہ وہ اس میدان میں آئیں اور سرمایہ کاری کریں، معیاری قسم کے اسلامی ریڈیو اسٹیشن اور اسلامی چینل قائم کریں تاکہ اسلام کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچے، ہر شخص گھر میں بیٹھے ہی حق کو جان سکے، پہچان سکے اور پھر حق کو قبول بھی کر سکے۔ اچھا حضرت صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ اب جیسے یہ ہمارا ہی چینل ہے، اس پہ ہم مختلف علماء کو مدعو کرتے ہیں کہ وہ دین کی تبلیغ کریں، اب اس کو یقیناً بہت سی خواتین بھی دیکھ رہی ہوں گی، تو جیسے کہ ہمارے علم میں ہے کہ غیر محرم کو دیکھنا اسلام میں جائز نہیں ہے، تو کیا اب وہ جو خواتین جو ہمیں دیکھ رہی ہیں ٹیلی ویژن پر یا ویب چینل پر، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ محترم عدیل صاحب، میں پہلی بات تو یہ عرض کرنا چاہوں گا آپ کے اس سوال کے جواب میں کہ تقریباً ہر مکتبہ فکر کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ جو قباحت مرد کے غیر محرم عورت کو دیکھنے میں ہے، وہ قباحت عورت کے غیر محرم مرد کو دیکھنے میں نہیں ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بعینی ہی وہی برائی اور قباحت جو کہ مرد کے عورت کو دیکھنے میں ہے، وہی برائی اور قباحت عورت کے مرد کو دیکھنے میں ہے، دونوں برابر نہیں ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ اور اگر بالفرض کسی کے لیے باعث فتنہ ہو غیر محرم مرد کا دیکھنا، تو ایسے موقع پر یہ کیا جا سکتا ہے کہ نظریں جھکا کر صرف آواز کے سننے پر اکتفا کر لیا جائے، لیکن محض اس عذر کی وجہ سے اس بہت بڑی خیر سے محروم رہنا یہ مناسب نہیں ہوگا۔ حضرت، یہ چینل کے اوپر کیا ہم دف کا جو استعمال ہے، جو ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ایک آلہ استعمال ہوا تھا، کیا وہ استعمال کرنا جائز ہے؟ یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم قطعی طور پر تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر قسم کا میوزک یا ہر قسم کی موسیقی وہ حرام ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ میوزک تو نغمگی جو ہے وہ تو
چشموں کی روانی میں بھی ہے، وہ ہوا کی سرسراہٹ میں بھی ہے، وہ چڑیوں کی چہچہاہٹ میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، وہ دف میں بھی ہے، وہ ڈھول میں بھی ہے۔ تو ہر میوزک کو مطلقاً ہم حرام کہہ دیں، ہر نغمگی کو حرام کہہ دیں، یہ میرے خیال میں بہت مشکل ہوگا۔ صرف ایسے میوزک ہی کو ہم نجائز کہہ سکتے ہیں جو شہوانی جذبات کو بھڑکانے کا ذریعہ ہو، اور پھر یہ کہ جو چیز سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں استعمال ہوئی، وہ دف ہے یا کچھ اور، ہم اسے کیسے حرام قرار دے سکتے ہیں جبکہ حضور کی موجودگی میں اس کو استعمال کیا گیا اور آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ حدیث صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور آپ کے فرمان کا نام نہیں ہے، بلکہ آپ کے سکوت اور خاموشی کا نام بھی حدیث ہے۔ یعنی آپ کی موجودگی میں اگر کوئی کام ہوا اور آپ نے خاموشی اختیار فرمائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام جائز تھا۔ اگر وہ حرام ہوتا تو آپ کبھی بھی اس پر سکوت اختیار نہ فرماتے۔ حضرت میں یہ چاہوں گا کہ میڈیا کے اوپر، خاص طور پر ٹیلی ویژن پر جو ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں جن کے مختلف چینلز ہیں اور اس کا وہ غلط استعمال کر رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ ان کے لیے کوئی پیغام ان کو دیں ہمارے اس چینل کے تھرو۔ میں اپنے ان بھائی بہنوں سے درخواست ہی کر سکتا ہوں جو کہ ٹی وی چینل کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر وہ چیز جس کا ٹی وی سے باہر دیکھنا حرام اور نجائز ہے، اس کا ٹی وی کے اندر بھی دیکھنا نجائز اور حرام ہے، اور یہ بہرحال ایک حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ آج اس ابلاغ کے ذریعے کو زیادہ تر فحاشی، عریانیت اور برائی کی اشاعت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، حیا، پردے، ایمان کے لیے استعمال نہیں کیا جا رہا۔ اس کے بے شمار چینل اور بے شمار پروگرام ایسے ہیں کہ حقیقت میں ایک مسلمان گھرانے سے تعلق رکھنے والے سارے افراد، مرد اور خواتین، باپ اور بیٹی، بھائی اور بہن، حقیقت میں اکٹھے بیٹھ کر ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اتنی فحاشی ان کے اندر ہوتی ہے، اتنی عریانیت ان کے اندر ہوتی ہے۔ میں اس لیے ان بھائیوں سے، ان بہنوں سے درخواست کروں گا جنہوں نے اپنے گھر میں ٹی وی سیٹ رکھے ہوئے ہیں کہ خدا را اسے فحاشی کے فروغ کے لیے، عریانیت کو دیکھنے کے لیے استعمال نہ کریں، اپنی نئی نسل کا تحفظ کریں۔ ایسے واقعات ہر روز تقریباً سامنے آتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو کچھ ٹی وی پر دیکھتے ہیں اپنی عملی زندگی میں بھی وہی کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے وہ ٹی وی میں ناچ گانا دیکھتے ہیں تو ویسے ناچنے کی، گانے کی کوشش کرتے ہیں، جو ایکشن وہاں دیکھتے ہیں وہی ایکشن وہ بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ ایسا بھی ہوا کہ اگر انہوں نے ٹی وی کے اندر خودکشی کا کوئی منظر دیکھا تو انہوں نے بھی خودکشی کی کوشش کی، گلے میں پھندا ڈال کر یا اپنے بھائی کو پھندا ڈال کر مارنے کی کوشش کی۔ ایسے واقعات بھی اخبارات میں شائع ہو چکے ہیں۔ تو مسلمان گھرانے کے افراد پر لازم ہے کہ وہ اس پر کڑی نظر رکھیں کہ ان کے بچے غلط قسم کے پروگرام نہ دیکھیں اور ان سے دور رہیں۔ اسی میں ان کے ایمان کی، ان کی حیا کی، ان کی دینی روایات کی سلامتی ہے اور بقا ہے۔ اچھا حضرت، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کیا اس حوالے سے سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے کچھ ایسے مسلمان بھائی سرمایہ کار سامنے آئیں اور اس میں سرمایہ کاری کریں اس اسلامک میڈیا کے حوالے سے، خاص طور پہ
ویب چینل ہو یا سیٹلائٹ اسلامک چینل ہو یا ریڈیو اسلامک چینل ہو، تو یہ کیا ان کے صدقے جاریہ میں آ جائے گا یہ جو بھی مال خرچ کریں گے؟ دیکھیں، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، جیسی نیت ہو ویسا ہی پھل اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ جب ان کی نیت ریڈیو چینل کے اجرا سے یا ٹی وی چینل کے اجرا سے یا ویب ٹی وی کے اجرا سے ان کی نیت وہ اسلام کی اشاعت ہو، قرآن کی اشاعت ہو، اسلامی روایات کی اشاعت ہو، اسلام کا دفاع ان کے پیش نظر ہو، عوام کی اصلاح اور تربیت اخلاق ان کے پیش نظر ہو، تو مجھے یقین ہے کہ اللہ پاک انہیں دنیا اور آخرت میں اس کا صلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ اچھا حضرت، آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ہماری یہ کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو نوجوان طبقہ ہے وہ ہمارے اس چینل کو یا جو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو دیکھے، تو آپ کوئی اس حوالے سے ہمیں ایڈوائز کریں کہ کس طریقے سے ہم ینگ جنریشن کو، جو نوجوان نسل ہے، اس کو اپنے اس چینل کی طرف اٹریکٹ کریں؟ دیکھیے، اس وقت جو لادینی طاقتیں ہیں، جہاں تک میرا مطالعہ ہے، ان کا سب سے بڑا ہدف ایک تو خواتین ہے، دوسرا نوجوان ہے۔ خواتین کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بظاہر حقوق کا پرکشش نعرہ لگا کر، گویا کہ معاذ اللہ اسلام ان کو حقوق نہیں دیتا اور مغربی تہذیب ان کو حقوق دیتی ہے، تو یہ ایک نعرہ لگا کر حقوق نسواں کا عورتوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے نوجوان نسل جو ہے ان پر بڑی محنت ہو رہی ہے کہ وہ اپنے مقصد سے، اپنی لائن سے ہٹ جائیں، اس لیے کہ یہ دونوں طبقے مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں معاشرے کو بدلنے میں۔ جہاں تک خواتین کا تعلق ہے، وہ پورے گھرانے کو بدل سکتی ہیں، ایک ماں اپنی اولاد کو بدل سکتی ہے۔ جب گھرانہ بدلتا ہے تو معاشرہ بدلتا ہے۔ اسی طریقے سے نوجوانوں کے اندر جو صلاحیت کار ہوتی ہے وہ ظاہر ہے کہ بوڑھوں کے اندر نہیں ہو سکتی۔ تو ایک تو میں اپیل بھی کروں گا اپنے نوجوان بیٹوں سے، بھائیوں سے، کہ وہ آگے آئیں اور اس سلسلے میں ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ یہ تو ایک ابتدائی کوشش ہے، اس کو بلندیوں تک لے جانے کی وہ کوشش کریں کہ یہ ہمارا ایسا مؤثر ابلاغ کا ذریعہ بن جائے، ایسا چینل بن جائے کہ پوری دنیا میں ایک معتبر نام بن جائے۔ وہ اپنے مشورے دیں، اپنا تعاون پیش کریں، کس معاملے میں وہ تعاون کر سکتے ہیں وہ آگے آئیں۔ اور اسی طریقے سے جو چند نوجوان اس پروگرام کو میں دیکھ رہے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ دوسرے نوجوانوں تک ای میل کے ذریعے سے اور اشتہارات کے ذریعے سے بات کو پہنچائیں کہ اس طریقے سے ایک چینل شروع ہوا ہے اور اس کو انشاءاللہ ہم نے کامیاب کرنا ہے اور عالمی سطح پر اس کو ایک معیاری چینل بنانا ہے۔ تو ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلتا ہے۔ امید ہے جب کچھ نوجوان اس کو اپنا مقصد بنا کر آگے آئیں گے تو یہ نوجوانوں تک بات پہنچے گی۔ ناظرین، مولانا اسلم شیخو پوری صاحب نے آج بہت ہی کمپریہنسو انداز میں ہمارے سامنے میڈیا کی اہمیت کیا ہے اسلام کی تبلیغ کے حوالے سے اور ہم اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں اس پر روشنی ڈالی۔ یقیناً آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اب مجھ کو اجازت دیجیے، عالم آن نیٹ پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔